بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ایک پروفیسر قتل ہو گیا اور ایک طالب علم نے ان کے اوپر حملہ کیا، اب اس میں کچھ باتیں تو ایسی ہیں، یعنی ان کو قتل کر دیا نا ایک طالب علم نے، تو یہ تو بات غلط ہے، لیکن یہ واقعات جو ہیں یہ پیدا اس طرح ہوتے کیوں ہیں؟ اس میں ایک بات تو ساری دنیا کرے گی اور میڈیا بھی اس کو اچھالے گا، اور بلکہ ہمارے جو مذہبی طبقے کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی بڑی مطمئن ہو کے اور اسلام کا ایک حق سمجھ کے یہ کریں گے کہ دیکھیں جی ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو شدت پسند ہیں اور یہ تو دوسروں کو مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ ان باتوں کو اگر آپ واقعی کسی جگہ پہ شدت پسندی ہو اور یہ چیزیں ہوں تو یہ کرنی چاہیے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح کے جو معاملات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے سیدھے سادہ نہیں ہیں، ان کی اصل جڑ کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں معاشرے میں کیا صورتحال ہے۔ پہلی بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ توہین رسالت کرتے ہیں یا اسلامی شاعر کی تضحیک یا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کو لگام ڈالنا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا رویہ کیا ہے؟ اداروں کا کیا رویہ ہے؟ مطلب ہمارے ہاں کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا، کسی کو کڑی سے کڑی اور سخت سے سخت سزا دی گئی ہو کہ بھئی آپ نے یہ داڑھی کا کیوں مذاق اڑایا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی کیوں توہین کی، آپ نے پردے کا کیوں مذاق اڑایا، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بھئی ہمارا ایک اسلامی ملک ہے اور اس میں جو اہل اقتدار ہیں وہ اس پہ سخت سٹینڈ لیتے ہیں، لہٰذا ہمیں خود اس معاملے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں جو واقعات ہیں وہ اس کی ذرا برعکس ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو بعض دفعہ بھگا دیا جاتا ہے، بعض دفعہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ہیرو کے طور پہ آگے آ جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر مطلب اس طرح کا جو بچہ ہے، ایک طالب علم ہے، اس کے ذہن میں اگر اس طرح کی بات آ جاتی ہے تو یعنی اس کو تو آپ غلط کہیں، لیکن جس چیز نے اس کو یہاں تک پہنچایا اس کو بھی آپ باہر صورت ضرور اس کا خاتمہ کرنا چاہیے، اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی مطلب ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی کافر تھوڑے ہیں، ہم کوئی عیسائی یا یہودی تھوڑے ہی ہیں کہ یعنی کچھ ایسی باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کا دل دکھاتی ہیں لیکن دوسرے کے نزدیک وہ عین دین ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کوئی کرتا ہی کیوں ہے جو متنازع ہوتی ہیں؟ اور پھر یہ جو اب معاملہ پیش آیا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ کوئی کنجر خانے کا اہتمام کیا جا رہا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ملک میں، ایک تعلیمی ادارے میں ان چیزوں کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس میں پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یعنی اس کو روکا جائے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو اب اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ دونوں طرف جو ہے نا وہ یعنی نہ آپ یہ پارٹی کروانے والے کو صحیح کہیں اور نہ ان کو روکنے والوں کو صحیح کریں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات اتنے متنازع ہو جاتے ہیں اور ان میں معاملہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو پھر آخر ان چیزوں کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ ان کو روکنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے بہت سارے ادارے ایسے ہیں ہمارے ہاں ہمارے ملک میں کہ اس میں اس طرح کی جو اسلام کے خلاف چیزیں ہیں ان کو ثقافت کے نام پہ اور تہذیب اور عجیب و غریب قسم کے خوشنما نعرے ان کو دے کے تو ان پہ بعض دفعہ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، جو یونیورسٹی اور کالجز اور اسکولز کے جو اساتذہ اور طلبہ ہیں ان پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اس میں حصہ ضرور لینا ہے، اور اگر وہ حصہ نہ لیں تو ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے تو ہم یہ بنانا چاہتے ہیں، تو بھئی جو نہیں بنانا چاہتا اس کا بھی تو یہ حق ہے نا۔ وہ اسلامی ملک میں اگر کوئی بندہ موجود ہے تو وہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے نا کہ بھئی اس طرح کے کنجر خانوں میں نہیں جاتا۔ تو کیا نا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلامی ملک جو ہے نا اس کو اسلامی اس میں جو چیزیں ہونے والی ہیں اور جو تہذیب و ثقافت اور کلچر اور اس طرح کی جتنے جو پروگرام ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو اسلامی بنائیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کم ہو جائیں گے۔ یہ ویسے واقعات پہلے بھی کم ہی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نا اس طرح کی چیزوں کا بڑا اچھالیں گے، افسوس کے ساتھ وہ کہیں گے کہ مسلمان اس طرح اور اس طرح۔ تو اب دیکھیں اس طرح کے واقعات مطلب نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم کنٹرول کر لیں گے تو اس طرح کے لوگ نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک طالب علم ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور پھر اس کا ایک پورا اس کے ذہن میں ایک سہانے خواب ہیں اور ساری چیزیں ہیں، آخر کون سی چیز ہے جس نے اس کو مجبور کر دیا ہوگا کہ وہ اپنے ایک استاد کے اوپر ہاتھ اٹھائے اور پھر اپنا جو پورے کا پورا کیریئر ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ لے؟ رہی یہ بات اس معاملے میں، وہ جو پروفیسر جس کو مارا گیا ہے وہ واقعتاً اس طرح کا تھا کہ نہیں تھا، تو اس میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں، دونوں قسم کی آراء ہو سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں
مطلب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ ایسا کرتے ہوں. یہ ایک چیز یعنی جو صورت واقعہ اور جو وہاں کے لوگ جو چیزیں بتا رہے ہیں نا اس میں کوئی بعید نہیں ہے. اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ یعنی اسلام کے خلاف باتیں کرنا, وہ اسلام کے خلاف نہیں اس کو کہتے, وہ کہتے ہیں جی ہم یہ مولوی کلچر جو ہے نا اور یہ جو شدت پسندانہ کلچر ہے ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں. تو اس طرح کر کے وہ بڑی توہین امیز اور تضحیک امیز بعض دفعہ باتیں کرتے ہیں, اور یہ چیزیں میڈیا وغیرہ کے اوپر بھی ہوتی ہیں. تو میں ان چیزوں کو کوئی بعید نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے آگے سے یعنی جب لڑکوں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی ہو, درخواستیں دی ہوں, ادھر کیا ادھر گئے ہوں, تو سارا کچھ کر کے جب انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہو تو انہوں نے آگے سے اس طرح کا رویہ اپنایا ہو, تو طالب علم جو ہے وہ اس نے طیش میں آ کے یہ کام کیا. ان سب چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اب اس موقع کے اوپر آپ اس طرح کی قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے جو بھی کرنا چاہتے کریں, لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے, ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ اس طرح کی جو چیزیں اور یہ جو بے دینی اور اس طرح کے جو معاملات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں ان کو سرے سے بند کرنا چاہیے. ان کو ہمارا ایک اسلامی ملک ہے اور اس میں اگر کوئی تہذیب اور ثقافت اور کلچرل پروگرام بھی کرنے ہیں تو ان میں اس طرح کی متنازع چیزیں سرے سے ہونی نہیں چاہیے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلامی ملک میں مسلمانوں کی طرح اسلامی تہذیب کے مطابق رہنے کی توفیق دے.